الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اور عبادت کی خوبی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور بندہ اس پر ملنے والے آخرت کے فوائد اور اجر و ثواب حاصل کر لے اور اسے وہ فوائد مل جائیں۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہی کوشش اور فکر ہونی چاہیے کہ وہ جو عبادت ادا کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے بھی یا نہیں، کہیں کوئی ایسی غلطی اور کوتاہی تو سرزد نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے اس کی عبادت قبول ہی نہ ہو رہی ہو۔ یہ جائزہ لینا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کتنے ہی نقصان اور خسارے اور گھاٹے کی بات ہوگی کہ ایک آدمی زندگی بھر قربانی کرے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نہ پا سکے اور آخرت میں اس کے اجر و ثواب سے محرومی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی ہماری قبول کیسے ہو؟ کن باتوں کا خیال کیا جائے جس کی وجہ سے ہماری قربانی مردود ہونے سے بچ جائے اور قربانی قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے فوائد، اس پہ ملنے والے اجر و ثواب ہمیں مل جائیں؟ تو یاد رکھیے اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، اس کے قبول ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ اس کے قبول ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ عبادت ایمان کے ساتھ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم شخص کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز تو شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت شریعت کے مطابق ہو، یعنی جس طریقے سے شریعت نے بتایا ہے اس طریقے سے وہ عبادت انجام دی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو عبادت شریعت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ عبادت شریعت کے مطابق سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں صحیح علم حاصل کیا جائے، صحیح معلومات حاصل کی جائے، اس کے بارے میں جو شریعت کے احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو معلوم کیا جائے۔ صحیح علم حاصل کرنے کے بعد ہی وہ عبادت شریعت کے مطابق ادا کی جا سکتی ہے۔ عبادت کے قبول ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت اخلاص کے ساتھ ہو۔ اخلاص کا مطلب کہ اس عبادت کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو اور عبادت سمجھ کے لیے کیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو عمل لوگوں کے دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے کیا جائے، نام و نمود کمانے کے لیے کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قبولیت نہیں ہوتی۔ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے یہ 3 باتیں پائی جانی ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائی گئی تو وہ عبادت ہرگز قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ عبادت کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم عبادات ادا کرتے وقت ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔
جس کی وجہ سے زندگی گزر جاتی ہے، لیکن ہمیں ٹھیک طرح عبادات کرنے کی توفیق بھی میسر نہیں آتی۔ جیسے نفل نماز ادا کرنا بہت بڑی نیکی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہی نفل نماز مکروہ اوقات میں ادا کرتا ہے تو اس کو ثواب تو کیا ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مکروہ اوقات میں نفل نماز ادا کرنا جائز ہی نہیں۔ تو گویا کہ نیکی جب شریعت کی تعلیمات کے خلاف کی جائے تو وہ نیکی نہیں رہتی بلکہ گناہ بن جاتا ہے۔ اور شیطان کے اولین اور پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ نیکی کے قریب ہی نہ جائے، لیکن جب وہ کسی شخص کو نیکی سے روک نہیں پاتا تو اس کی دوسری چال یہی ہوتی ہے کہ اس کی نیکی ہی برباد کر دی جائے۔ اور نیکی برباد کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس نیکی کو شریعت کی تعلیمات اور حدود کے مطابق ادا نہ کرنے دیا جائے، جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں ریاکاری اور نام و نمود کا جذبہ داخل کر دیا جائے۔ اس سے ان حضرات کی غلط فہمی معلوم ہو جاتی ہے جو عبادت کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں، اور اس میں ہماری نیت اخلاص کی ہے بھی یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ نیکی ہر جگہ نیکی نہیں ہوا کرتی، بلکہ نیکی حقیقی معنوں میں نیکی اس وقت بنتی ہے جب وہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ شریعت کی تعلیمات کے مطابق کی جائے۔ یہی حال قربانی جیسی عظیم عبادت کا بھی ہے کہ بہت سے لوگ اس کے احکامات نہیں سیکھتے، جس کے نتیجے میں سنگین غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اور قربانی کرنے کے باوجود بھی ان کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کو قربانی کے نصابی کا علم نہیں ہوتا، بہت سے لوگ قربانی کے جانور کی شرائط اور ضروری اوصافی سے لا علم ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ قربانی میں ایک سے زائد افراد کی شرکت کے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جانور ذبح کرنے اور اس کا گوشت تقسیم کرنے کے بنیادی مسائل بھی نہیں جانتے۔ اسی طرح بہت سے لوگ قربانی میں نام و نمود اور ریاکاری جیسے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں کہ ان کا مقصود دکھلاوا ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا اور مہنگے سے مہنگا جانور اسی لیے لاتے ہیں تاکہ نام و نمود ہو، واہ واہی ہو اور شہرت ہو، جس کے نتیجے میں ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ لوگوں کی نگاہ میں تو ان کا نام ہو جاتا ہے، شہرت ہو جاتی ہے، لیکن جو اصل مقصود تھا کہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ چیز نہیں مل پاتی۔ یہ ساری صورتحال بہت ہی قابل اصلاح اور قابل غور ہے، ہر مسلمان کو اس کی بھرپور فکر کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ قربانی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ دو کام کیے جائیں۔ نمبر ایک یہ کہ قربانی سے متعلق تمام ضروری مسائل سیکھ لیے جائیں اور پھر انہی کے مطابق قربانی کی جائے۔ یاد رکھیے کہ احکامات سیکھے بغیر، مسائل سیکھے بغیر ٹھیک طرح عمل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہذا بعض لوگ فضائل تو سیکھتے ہیں، فضائل سننے کے شوقین ہوتے ہیں کہ فضائل اور ان کو مسائل بتایا جائے تو وہ اسے پسند نہیں کرتے مسائل کو سننا۔ یاد رکھیے فضائل سے آپ کے اندر اس عبادت کا شوق تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن وہ عبادت قبول صرف فضائل کے معلوم ہونے سے نہیں ہوگی، بلکہ عبادت قبول اس وقت ہوگی جب وہ صحیح ہو، اور عبادت صحیح اس وقت ہوگی جب وہ مسائل کے مطابق ہوں، جب ان کے مسائل معلوم ہو کہ یہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ اس لیے فضائل سے کہیں زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس عبادت کے احکامات اور ضروری مسائل کو معلوم کیا جائے۔ دوم یہ کہ قربانی کے لیے اپنی نیت درست کی جائے کہ قربانی کا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کا نام و نمود اور ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔